जन्नत में तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी मखलूक़ात के ऊपर किस तरह की कुदरत और अख्तियार रखता है। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। रमज़ान टू रमज़ान विद सबिल कुरान के ज़िम्न में होने वाले इस तफसीरी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आप सभी को खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। आज हम सूरह निसा की 3 आयतों की तफसीर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज की आयत की तफसीर को जानने के लिए उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور جو بھی چاہے مرد ہو یا عورت نیک اعمال انجام دے اور وہ مومن بھی ہو تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نقیرن کا لفظ گویا چونچ مارنے سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کی گٹھلی کے اس داغ کو نقیر کہتے ہیں جو چونچ کے لگنے سے نشان کی طرح ہوتی ہے۔ پچھلی آیت میں من یعمل سوءا تھا اور اس آیت میں یعمل من الصالحات ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سزا اور جزا کا دار و مدار عمل پر ہے۔ اس آیت میں بہشت کا ذکر ہے، جبکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اس کے علاوہ حیات طیبہ کا ذکر آیا ہے۔ ناظرین، ہم نے آیت کریمہ کے ترجمے اور اس کے نکات کو جان لیا ہے، تو چلتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ 1. جنت میں جانے کا واحد ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، قوم و ملت یا بڑے بڑے دعوے اور آرزویں نہیں۔ 2. تمام نسلیں، قومیں، ذاتیں اور طبقے خداوند عالم کے لطف و کرم سے فائدہ اٹھانے میں برابر ہیں۔ 3. تھوڑے سے اعمال صالح کے بجا لانے سے بھی بہشت کی امید رکھو، کیونکہ کمال کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، جبکہ انسانی قدرت محدود ہے۔ 4. معنوی کمال تک پہنچنے میں عورت و مرد برابر کے شریک ہیں، من ذکر او انثی۔ یہ بات بعض یہود و نصارہ کے عقیدے کے خلاف ہے کہ وہ عورت کو بالکل ہی اہمیت نہیں دیتے۔ تفسیر فرقان۔ 5. ایمان اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے، بے ایمان لوگوں کی خدمتوں کا بدلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تفسیر المیزان۔ 6. نیک اعمال انجام دینے والے مومن کی جزا جنت ہے۔ 7. نیک اعمال چاہے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 124 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 125 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا۔ اور کس شخص کا دین و مذہب اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جو خود کو خدا کے آگے جھکا دے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے کام کرنے والا بھی ہو اور خالص، معتدل اور حق کی طرف مائل ابراہیم کی ملت کا پیروکار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو تو اپنا خالص دوست بنا لیا ہے۔ ناظرین، ہم نے آیت کریمہ کے ترجمے کو جان لیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے کی 2 آیتوں میں عمل کو اصل قرار دیا گیا ہے، اسلام یا مسیحیت کی طرف نسبت کو نہیں۔ اس آیت میں اس وہم کو دور کیا جا رہا ہے
کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ سارے ادیان و مذاہب اور عقیدے برابر ہیں۔ یہ بات چھپی نہ رہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہونا اس کی قضا پر راضی ہونے سے بڑھ کر ہے۔ مقام رضا پر جو شخص راضی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، جبکہ تسلیم ہو جانے والا شخص خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی کسی حیثیت کا قائل نہیں ہوتا۔ تفسیر اطیب البیان۔ حنیفاً اسے کہتے ہیں جو باطل اور گمراہی سے دامن بچا کر حق کی طرف جھک جائے، جبکہ اس کے برعکس جنیب کے معنی ہے کہ حق سے منہ موڑ کر باطل کی طرف جھکاؤ پیدا کرے۔ خلیلاً یا تو خلط کے مادے سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے دوستی، یا پھر خلط سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے ضرورت اور احتیاج، لیکن پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل الہی کا مقام ان کے بہت زیادہ سجدے، مسکین و فقیر کو کھانا کھلانے، تہجد پڑھنے، سائل و فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹانے اور مہمان نوازی کی وجہ سے تھا۔ تفسیر نور الثقلین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے آئین و مذہب کے پیروکار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 230۔ جو لوگ اپنا وجہ یعنی چہرہ خدا کی طرف کر لیں اور اس کی توجہ خدا کی طرف ہو تو وہ کامیاب ہے، کیونکہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی وجہ الہی کے علاوہ ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی۔ سورہ قصص آیت نمبر 88۔ یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ اور اس کے اہم نکات۔ آئیے آیہ کریمہ کے اہم پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1۔ بلند ترین و بہترین دین و آئین دین ابراہیم کی پیروی ہے۔ 2۔ خدا تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہونا اور عوام پر احسان کرنا ادیان الہی کے اصولوں میں سے ہے۔ 3۔ ہر مکتب و مذہب ایمان و عمل دونوں پر ٹکا ہوا ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہے۔ 4۔ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل وہ لوگ ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے خود اپنے لیے چنا ہے۔ 5۔ جو باطل سے منہ موڑتا ہے وہ خلیل اللہ کے مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے صرف خدا ہی کے لیے ہے، اور خداوند عالم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم نکات بیان کیے گئے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے، چاہے قہر و غلبہ اور تسخیر کی قدرت ہو، یا علم و تدبیر کا، یا پھر خلق اور تغییر کا احاطہ ہو۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو تو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1۔ چونکہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا صرف اسی کے حکیمانہ ارادے کے آگے ہی سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ 2۔ دوست کے عنوان سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب اور چناؤ پچھلی آیت اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، کیونکہ چنے ہوئے انسان بھی اسی کے غلام اور بندے ہیں۔ 3۔ علم اور مکمل قدرت کے ساتھ مالکیت مطلقہ صرف خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کا واحد راستہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور مخلوقات کا مالک مطلق صرف اور صرف پروردگار عالم ہے۔ ناظرین، ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔